مسیلمہ کذاب کے دور میں ایک نوجوان صحابی کو مسیلمہ کے لوگوں نے پکڑ لیا اور مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا۔ مسیلمہ نے کہا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا آپ کو اللہ کا نبی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد ہم کسی کی نبوت کو نہیں مانتے اور نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ تو جھوٹا اور کذاب ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو قتل کر دوں گا اگر آپ مجھے اللہ کا نبی نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا قتل کر دے گا تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، قتل کر دے، لیکن میں اپنی جان کے لیے تجھ کو نبی نہیں مانوں گا۔ تو مسیلمہ نے اپنے جلاد سے کہا اس کا بایاں بازو کاٹ دو۔ چنانچہ اس نوجوان کا بایاں بازو کاٹ دو۔ پھر مسیلمہ کہنے لگا بتاؤ اب تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ اس نے جلاد کو کہا اس کا دایاں بازو کاٹ، تو دایاں بازو بھی کاٹ۔ کہا اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نوجوان نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ کہا اس کی بائیں ٹانگ کاٹ دو، بائیں ٹانگ کاٹ دی۔ کہا بتاؤ مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ کہا اس کی دائیں ٹانگ کاٹ، دائیں ٹانگ، دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر بھی کہہ رہا ہے تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا۔ ایک زبان رہ گئی تھی میرے دوستو، مسیلمہ نے وہ بھی کاٹ ڈالی اور بڑی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا۔ اور اس نوجوان صحابی نے امت کو یہ پیغام چھوڑ دیا کہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے تو ہم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور میرے دوستو، یہ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، جب ان کی والدہ کو خبر پہنچی کہ تمہارے بیٹے کو مسیلمہ کذاب نے اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، تو بجائے رونے کے اور جزا فضا کرنے کے ان کی ماں کہنے لگی میں نے اسی کام کے لیے اور اسی دن کے لیے اس کو پال کے جوان کیا کہ وہ میرے نبی کی حرمت اور میرے پیغمبر کے ناموس پہ اپنی جان کی قربانی دے دے۔ کہا مجھے خوشی ہے، میں نے پالا ہی اس کام کے لیے تھا۔ تو دوستو، آج بھی ضرورت ہے اپنے بچوں کو دنیا کے لیے نہیں، بڑھاپے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے پالو کہ یہ بچے جوان ہو کر طاقتور بن کے دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ تو بچوں کے پالنے پر بھی اللہ پاک آپ کو وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرے دوستو، عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور ایمان کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے، پھر اسلامی تاریخ میں مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت دنیا میں آتے رہے، یہاں تک کہ متحدہ ہندوستان کے اندر فرنگی سامراج نے غلام احمد قادیانی کو اس مقصد کے لیے تیار کیا۔ یہ انگریز کا پروردہ تھا، اس کو نبوت خدا نے نہیں انگریز نے دی، اور انگریز اسلامیہ نے ہند کے جذبہ جہاد سے خائف تھا۔ مومن کا جذبہ جہاد وہ طاقت ہے، جہاد مومن کے پاس وہ ہتھیار ہے جس کا توڑ انسانیت نے آج تک نہیں کر سکی۔ آج کی جدید دنیا، جدید ٹیکنالوجی، حیرت انگیز خطرناک ہتھیاروں، ایک ایک بم 6 کلومیٹر میں تباہی بچا کے رکھ دیتا ہے، لوہے کو اور دھاتوں کو پگھلا کے رکھ سکتا ہے۔ ڈیزی کٹر جیسے بم افغانستان کے اندر امریکہ نے برسائے، لیکن افغانوں کے جذبہ جہاد کو وہ بم ٹھنڈا نہ کر سکے۔ بالآخر اس جہادی جذبے نے دنیا بھر کی طاغوتی قوتوں کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔ یہی وہ جذبہ جہاد تھا جس سے برٹش سامراج کو ہندوستان سے بوریا بستر گول کرنا پڑا۔
انہوں نے حربے کے طور پر ایک نبی تیار کیا اور اس نبی سے یہ اعلان کروایا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث تھی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو مسلمان تو اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ جہاد کو کبھی چھوڑ دیں، تو انگریز نے کہا اچھا ہم ایک نیا نبی بناتے ہیں جس کی حدیث یہ ہوگی اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلمانوں نے اس نبی کو مسترد کر دیا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان بن گیا، تحریک ختم نبوت پاکستان میں چلی، لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون دیا، جان مال تن من دھن حضور علیہ السلام کے ناموس پہ قربان کیا۔ صرف لاہور میں 10,000 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، صرف لاہور کے اندر۔ اور میرے دوستو، ان بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ روز اول سے ہی قادیانی، قادیانیت نواز اور قادیانوں کے سہولت کار اس وقت سے ہی سرگرم عمل ہیں اس قانون کو ختم کرنے کے لیے، اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہوئی۔ ہر دور میں، پی پی کے دور میں، لیگ کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، کوئی پاکستان کی حکومت تھی جس میں قادیانیوں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں نہ کی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے پروانے متوالے جیالے بیدار رہے، چوکیدار رہے، پہرے دار رہے، کسی بھی قادیانی کو کسی بھی محاذ پر ختم نبوت کے محل میں نقب نہیں لگانے دی۔ الحمدللہ 50 سال بیت کے 1974 سے 2024 اس قانون کو بنے 50 سال۔ ان 50 سالوں میں اسلامیان پاکستان نے چوکیدار بن کر، بالخصوص مذہبی قوتوں نے اور علماء نے پہرے دار بن کر ہر محاذ پہ کھڑے ہو کر ناموس رسالت ختم نبوت کے اس قانون کی حفاظت کی۔ ابھی قریب وقت کے اندر قادیانیوں نے ایک مورچہ لگایا اور وہ مورچہ ہماری سپریم کورٹ میں تھا۔ وہاں پہ انہوں نے یلغار کی ججوں کو خریدا اور متنازع فیصلہ کروایا، لیکن میرے دوستو چوکیدار اور پہرے دار پھر میدان میں نکلے، سپریم کورٹ پہنچے اور علماء بڑے بڑے ہمارے اکابر مولانا صاحب کی قیادت کے اندر سپریم کورٹ پہنچے۔ آپ نے مولانا کا یہ بیان سنا ہوگا کہ میں نے اپنی 72 سالہ زندگی کے اندر آج تک کسی جرم کی پاداش میں کسی عدالت اور جج کے سامنے میں پیش نہیں ہوا۔ آج 72 سال میں پہلی مرتبہ ایک عدالت میں پیش ہو رہا ہوں اور ختم نبوت کے لیے پیش ہو رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے ناموس کے لیے، ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کے لیے۔ علماء کی ان کوششوں سے سپریم کورٹ پیچھے ہٹی اپنے فیصلے سے، متنازع شقوں کو واپس لیا، اور علماء تو 50 سالوں کی تکمیل پر گولڈن جوبلی کے طور پر ایک کانفرنس کا اعلان پہلے کر چکے تھے۔ 7 ستمبر کل کے دن مینار پاکستان کے سائے میں شاہی مسجد کے میناروں کے بالکل بالمقابل کراچی سے خیبر تک حضور علیہ السلام کی شمع نبوت کے پروانوں کا ایک تاریخی اجتماع انشاءاللہ کل ہوگا۔ اس اجتماع کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے پروانے اس بات کا عزم کریں گے کہ جس طرح ہم نے 50 سالوں میں قادیانیوں، قادیانیت نوازوں اور قادیانیوں کے سہولت کاروں کو قانون ناموس رسالت کو چھیڑنے سے روکے رکھا ہے، اور اس قانون کی بیداری کے ساتھ ہم نے حفاظت کی ہے۔